ناظرین کہتے ہیں کہ میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ، ہائے اس زود پشیماں کا پشیماں ہونا۔ اور اب یہ پشیمانی تاجروں کو تب ہو رہی ہے جب ایس او پیز پر عمل درآمد نہ کرنے کی وجہ سے مارکیٹس کو گورنمنٹ نے اور مقامی انتظامیہ نے کورونا وائرس کے دنوں میں سیل کرنا شروع کر دیا ہے۔ ان مارکیٹس کو اس شرط پر کاروبار کرنے کی اجازت دی گئی تھی کہ دکاندار اور وہاں پر کام کرنے والے ملازمین ماسک کا، سینیٹائزرز کا، گلوز کا، ایس او پیز کا خیال رکھیں گے، مگر ہم نے دیکھا کہ جس طرح سے سوشل ڈسٹینسنگ کی دھجیاں اڑائی گئی۔ کل پاکستان کی تاریخ میں کووڈ 19 کی تاریخ میں سب سے زیادہ 2500 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں، اور اس وقت پاکستان میں کنفرم مریضوں کی تعداد 34,000 سے بھی تجاوز کر چکی ہے، اور ہلاکتوں کی تعداد 800 کے قریب ہے۔ اگر پوری دنیا کی بات کی جائے تو پوری دنیا میں 45 لاکھ افراد اس موذی مرض سے انفیکٹڈ ہیں، اور ہلاکتوں کی تعداد 3 لاکھ ہو چکی ہے۔ اور آج ایک بہت تشویشناک خبر ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی جانب سے بھی تب سامنے آئی جب WHO نے اس خدشے کا اظہار کیا کہ ہیومن امیونو ڈیفیشنسی وائرس یعنی HIV ایڈز کی طرح کورونا وائرس بھی مستقل پاکستان میں اور پوری دنیا میں پاپولیشن کے ساتھ رہ سکتا ہے، اور ہمیں اس وائرس کے ساتھ مل کر رہنا سیکھنا ہوگا، اور ان قریب اس کی کوئی ویکسین بھی دستیاب نہیں ہوگی۔ اگر پوری دنیا اس شدید خدشات کا اظہار کر رہی ہے، پاکستان کے اندر تاجروں کو ایسی کون سی آگ لگی ہوئی ہے کہ وہ ان ایس او پیز پر عمل درآمد نہیں کر سکتے؟ حالانکہ اگر دیکھا جائے تو جو سہولیات تاجروں کو پاکستان میں حاصل ہیں ایک نرم لاک ڈاؤن کی شکل میں، وہ افغانستان میں نہیں ہے، وہ بھارت میں نہیں ہے، وہ سری لنکا میں نہیں ہے، وہ بھوٹان میں نہیں ہے، اور شاید یہی وجہ بھی ہے کہ جنوبی ایشیا میں کووڈ 19 کی سب سے زیادہ جو انفیکشن ریٹ ہے وہ پاکستان کے اندر ایگزسٹ کرتا ہے۔ ان تمام معاملات پر آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے۔ مجھے سب سے پہلے ٹیلی فون لائن پر جوائن کیا محترم اشرف بھٹی صاحب نے، مرکزی صدر ہیں انارکلی بازار لاہور کے۔ اشرف صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ یہ بتائیے گا کہ انارکلی بازار کے کل ایک اہم عہدیدار تھے عاصم شیخ صاحب، وہ ہمارے پروگرام میں شریک ہوئے، انہوں نے بڑے تیقن سے دعویٰ کیا کہ تمام ایس او پیز کو فالو کیا جا رہا ہے۔ اگر تمام ایس او پیز کو فالو کیا جا رہا تھا تو آج انتظامیہ نے انارکلی سیل کیوں کر دی؟ بات یہ ہے کہ صبح پہلے انہوں نے سیل کی ہے، اس کے بعد ہم نے کھولا، انہوں نے بولا بھی آپ کھولیں، اور جہاں تک ایس او پی پہ عمل کرنے کا تعلق تھا وہ میں نے ڈور ٹو ڈور دکانیں دکھائی انہیں کہ دیکھیے عمل ہوا یا نہیں ہوا۔ تقریباً 90% جو ہمارے تاجر تھے ان دکانداروں نے اس پہ عمل پیرا رہے، لیکن گاہکوں میں وہ ریشو کم تھی۔ گاہکوں کو بھی ہم باقاعدہ انہیں انسٹرکشن دیتے تھے کہ دیکھو بھائی آپ دکان کے اندر آنے لگے ہیں، یہ سینیٹائزر پہلے استعمال کریں اور یہ ہم سے لیں یہ ماسک، اور کافی حد تک ہم اس میں کامیاب ہو گئے، اور پھر ان دکانیں ہماری کھول دی اور بڑی اچھی طرح ہمارے وہ اسی سٹی آئے ہوئے تھے غالباً، تو ان سے ہماری بڑی مفید بات ہے۔ اشرف بھٹی صاحب کتنی دیر تک دکانیں ساری مارکیٹ کی بند کروائی گئیں اور کتنے بجے بند کروائی گئیں اور کب کھولی گئیں؟ بالکل 10-15 منٹ کے لیے وہ ہم نے فوری طور پر کھلوا دی تھی کہ نہیں اشرف بھٹی صاحب یہ بات صرف انارکلی بازار کی نہیں ہے، یہ چاہے لبرٹی بازار ہو، شالوی مارکیٹ ہو، اکبری منڈی ہو، اردو بازار ہو، ہم نے دیکھا ہے کہ تاجر ایس او پیز کی پابندی نہیں کر رہے ہیں، سوشل ڈسٹینسنگ کا خیال نہیں رکھا جا رہا ہے۔ کیوں کر رہے ہیں صاحب؟ نہیں دیکھیے ہمارے انارکلی کی میں بات کرنے لگا ہوں کہ وہاں تقریباً اس پہ عمل کیا گیا، ماسوائے چند دکانوں پہ کہ جہاں رش بہت زیادہ ہو گیا تھا اور وہاں یہ سوشل ڈسٹینس جو ہے نا وہ نہ ہو سکا، ادروائز سب کچھ بالکل نہیں۔ یعنی اشرف بھٹی صاحب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ انارکلی بازار کے 90% دکاندار اپنی دکانوں کے اندر ماسک کا، سینیٹائزر کا استعمال کر رہے ہیں؟ یہ بالکل بے شک۔ اگر یہ 90% دکاندار ایسا کر رہے تھے تو اے سی سٹی نے صرف کیا 10% دکانداروں کی وجہ سے آپ کی مارکیٹ سیل کر دی؟ نہیں سیل نہیں کی ہماری انہوں نے مارکیٹ۔ نہیں سر، خبروں میں رپورٹ ہوا ہے کہ سیل کی گئی ہے، جس طرح کراچی کی زینب مارکیٹ سیل کی گئی تھی، اسی طرح لاہور کی انارکلی، حافظ آباد کے اندر بھی مارکیٹ سیل کی گئی ہے، یہ رپورٹ ہوا ہے اشرف صاحب۔ آپ بالکل صحیح آپ فرماتے ہیں کہ کچھ عرصہ پولیس نے کروایا، میں فوراً پہنچا، میں کہ کیسے آرڈر کہاں ہے؟
آپ نے کوئی نوٹیفکیشن یا کوئی ایسا آ تو پھر میں نے دکانیں کھلوا دی. اسی صاحب تشریف لائے, ہم نے پریس کانفرنس کی, اسی صاحب تشریف لائے اور اس میں ہمارے ساتھ یہ 5-6 چیزوں پہ طے ہوا ہے کہ ٹھیک ہے جب کیا وہ 5-6 چیزیں ذرا بتائیے. وہی یہ ماسک والا اور سینیٹائزر والا اور سوشل ڈسٹینس اور رش نہیں ہونے دیں گے, اور اپنے نہیں سوشل, دکاندار تو دکان کے اندر بیٹھا ہوتا ہے. آپ لوگوں کے پاس تو انارکلی میں زیادہ تر بہت کم بڑے سٹورز ہیں, آپ لوگوں کے پاس تو اتنے ملازم نہیں ہوتے کہ آپ اپنی دکان سے باہر نکل کر لوگوں کو مجبور کر سکیں کہ 3-3 4-4 فٹ کے فاصلے پر کھڑے ہوں, نہ کوئی دائرے لگائے گئے ہیں انارکلی کے اندر, تو آپ کیسے عمل درآمد کروائیں گے سوشل ڈسٹینسنگ پہ؟ چھوٹی دکانیں, گاہک بھی تو کم آ رہے ہیں نا بھائی, ہمارے یہاں گاہک بھی تو کم آ رہے ہیں. اب عید کے دن نہ ہوتے تو ہم کرکٹ بھی کھیلا کرتے ہیں ان دنوں میں. تو اشرف بھٹی صاحب, آپ کو لگتا ہے کہ واقعی سوشل ڈسٹینسنگ پر انارکلی بازار میں عمل درآمد ہو پائے گا؟ کافی حد تک ہو جائے گا. اچھا اشرف بھٹی صاحب, آپ چونکہ مختصر جواب دے رہے ہیں, احتیاط سے جواب دے رہے ہیں, اس لیے میں بھی آپ سے ایک احتیاط سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ کووڈ-19 کی, کرونا وائرس کی تو ہم بات کر رہے ہیں. کرونا وائرس کے حوالے سے جن مشکلات کا سامنا عوام کو ہے, تاجروں کو ہے, سب کو اس بات کا احساس ہے, لیکن یہ بھی بتائیے گا کہ انارکلی بازار میں جو پیدل چلنے کی جگہ ہے, وہاں پر ٹھیلے والے آپ کی مرضی سے بیٹھتے ہیں یا انتظامیہ کی مرضی سے بیٹھتے ہیں یا ان دونوں کی ملی بھگت سے بیٹھتے ہیں؟ یہ انتظامیہ کی مدد سے بیٹھتے ہیں. ہم میں کچھ کالی بیڑے ہیں, 2-4-5% ہیں جو لگواتے ہیں اپنے آگے, ورنہ کوئی بھی نہیں لگوا سکتا. کچھ لوگ ایسے ہیں, کچھ لوگ, میں نہیں یہ کہہ 100%, لیکن 90% کے لگ بھگ وہ انتظامیہ کی طرف سے ہوتا ہے. اور جب وہ آتے ہیں, اچھا یہ ٹھیلے والے انتظامیہ کو پیسے دیتے ہیں؟ بالکل 100% ہی دیتی ہے. اور سر عام یہ کرپشن کا بازار گرم ہے اور نئے پاکستان پرانے پاکستان میں کوئی فرق نہیں ہے. بے شک. تو اشرف بھٹی صاحب, آپ کو نہیں لگتا کہ آپ مرکزی صدر ہیں انارکلی بازار کے, آپ ایک معزز تاجر ہیں, آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنی مارکیٹ کے اندر یہ جو گھس بیٹھیے ہیں ان سے آپ اپنے تاجروں کو چھٹکارا دلوائیں؟ میں نے بہت دفعہ کوشش کی ہے, مان جاتے ہیں وہ ہمارے جو آفیسران ہوتے ہیں, اچھا جمل کروائیں گے, لیکن ہوتا نہیں ہے. آئیں گے ٹرک اٹھا دیں گے, پھر وہ آ جاتے ہیں. حالانکہ میں نے انہیں کہا تھا کہ آپ یہاں ایک مستقل اپنا 2-4 ماہ کے لیے رکھے, اپنے یہ آفس سب آفس کھول لیں جس میں آپ کے آدمی بیٹھے رہے اور تاکہ لک آفٹر کرے, لیکن ایسا نہیں ہوتا. اچھا اشرف بھٹی صاحب, آپ یہ بتانا پسند کریں گے کہ یہ ٹھیلے والے کون سے سرکاری ادارے کو پیسے دیتے ہیں کہ انہیں اٹھایا نہیں جاتا؟ کارپوریشن داتا گنج میں ٹاؤن نہ لگے. بالکل 100% ہی ایسا ہے. کوئی بھی اب دیکھیے چوک لوہاری میں پٹورے والے بیٹھے ہوئے ہیں, آج تک کوئی انہیں اٹھا نہیں سکا. بے شمار دفعہ انہیں کہا گیا کہ دیکھیے یہ کیا ہے, وہ جب ایک سختی ہوتی ہے بہت, 1 گھنٹے 2 گھنٹے کے لیے اٹھ جاتی ہے, لیکن اس کے بعد پھر وہ. اچھا اشرف بھٹی صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے کہ عید کے دن بھی ہیں, اوپر سے کرونا وائرس کا خوف بھی ہے, حکومت بھی پیچھے پڑی ہوئی ہے کہ SOPs پر عمل درآمد کروایا جائے, اب یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ 3 دن کے بعد جب منڈے کو اگر لاک ڈاؤن پر عمل درآمد نہ کیا گیا تو واقعی تمام مارکیٹ سیل کر دی جائیں گی. اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر تو آپ کو کوئی افسوس نہیں ہوگا؟ دیکھیے جب ہمارا عمل اچھا نہیں ہوگا تو اس کی سزا تو ملے گی نا, ہمیں فائنینشلی بھی اور کرونا کی طرف سے بھی. اب دیکھیے عمل کروانا چاہیے, کرنا چاہیے, میں سوچنا چاہیے. ویسے میں حکومت سے کو یہ کہوں گا کہ پلیز ٹائم بڑھا دیں تاکہ یہ جو کسٹمر ہے اس کی ڈویژن ہو جائے. جب زیادہ ٹائم ہوگا, یہ بہت اچھی تجویز ہے اشرف صاحب کہ کسٹمر کی ڈویژن ہو جائے. جی ہاں, کیونکہ ٹائم تھوڑا ہوتا ہے تو بھاگ دوڑ میں اس میں زیادہ وائلیشن ہو جاتی ہے. تو بہتر یہ ہے کہ ٹائم بڑھا دیا جائے. یہ آخری 3 دن, اگر 3 دن یہ بڑھا دیں گے نا ٹائم, تو اس میں انشاءاللہ. اشرف بھٹی صاحب, آج کل خاص طور پر کورونا کے بھی دن ہیں, عید بھی قریب آ رہی ہے, کون سی دکانوں پر انارکلی میں زیادہ رش دیکھا گیا ہے؟ جوتوں کی, بچوں کی جوتیوں کی, اور ریڈی میڈ کپڑوں کی بچوں کی.
اب آپ کو آج یہ بھی وہ فرما رہے تھے کہ جی بچے اور بوڑھے کو انٹر نہ ہونے دیں. جی ہاں. اب میں نے انہیں کہا بھی کوشش کرتے ہیں لیکن ہم کیسے کسی عورت کے پاس بچہ ہے 7-8 سال کا یا 6 سال کا بیبی ہے, بچے کو باہر رکھو اور آپ تم اندر آ جاؤ انارکلی میں انٹری کا, یہ ذرا ناممکن سی بات, لیکن کوشش کریں گے. کیا ہے ہم اپنے آدمی منڈے کو کھڑے کریں گے. اشرف صاحب آپ نے کیا دیکھا ہے کہ عورتوں اور بچوں اور زیادہ تر جو گاہک انارکلی بازار میں آتے ہیں کیا وہ ماسک استعمال کرتے ہیں؟ جی کرتے ہیں, کافی حد تک کر رہے ہیں وہ. میں نے آج اسپیشلی یہ غور کرتا تھا, بلکہ انہیں دکھاتا ہے, آپ کے میڈیا کو دکھاتا رہا ہوں کہ دیکھو یہ خواتین آ رہی ہیں. بلکہ ہم نے کئی دکانداروں کو میں نے کہا رکھو, یہ جس کے پاس نہیں ہوتا اسے دے دیتے ہم کہ بھئی یہ پہنو, یہ رکھو آپ کی صحت کے لیے, آپ کی زندگی کے لیے, ہمیں عزیز ہے آپ کی زندگی. اشرف بھٹی صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ بہت ذمہ دارانہ طریقے سے اپنا موقف دے رہے ہیں, اپنی مارکیٹ کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں, لیکن جب آج اے سی سٹی سے آپ کی ملاقات ہوئی تو ان کے کیا شکوے تھے؟ انہوں نے کیا کہا, کہ آپ کو کیا بتایا کہ میں کیوں مارکیٹ سیل کر رہا ہوں؟ وہ یہ کہ ایک دن پہلے وہ آئے تھے اسلم اقبال صاحب, منسٹر صاحب. ٹھیک ہے. تو وہ جب آئے تو اس وقت آپ اسلم اقبال کی بات کر رہے ہیں؟ جی ہاں جی ہاں. تو جی ہاں وہ آئے تو اس وقت ان جو ہمارے ایس او پی ہے اسے عمل نہیں ہو رہا تھا, کم ہو رہا تھا. تو وہ آج اس کو دیکھنے کے لیے اور اس کو بھی دیکھا کس سال تک آگے انہوں نے ہم نے وعدے جو کیے. اچھا اشرف بھٹی صاحب آپ میرے ساتھ ہی رہیے گا. اس وقت ہمارے کورسپونڈنٹ عبد الوہاب نے ہمیں ٹیلی فون لائن پر جوائن کیا. وہاب بہت بہت شکریہ فار جوائننگ اس. مجھے یہ بتائیے گا کہ یہاں پر ہمارے ساتھ اشرف بھٹی صاحب موجود ہیں, مرکزی صدر ہیں انارکلی بازار لاہور کے. انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ صرف 15-20 منٹ کے لیے مارکیٹ سیل ہوئی تھی, مارکیٹ کھول بھی دی گئی اور 90% انارکلی کے تاجر ایس او پیز پر عمل درآمد کر رہے تھے. کیا واقعی ایسا ہوا تھا عبد الوہاب؟ اویس بالکل یہ ایک جھوٹ ہے, کیونکہ جب مارکیٹ کو سیل کیا گیا تو ہم بھی وہاں پر موجود تھے. اے سی سٹی کی جانب سے جو کاروائی کی گئی, متعدد ایسے دکاندار تھے موسٹلی جنہوں نے ایس او پیز کی خلاف ورزی کی, یا تو ماسک نہیں پہنا تھا کسی نے, اور موسٹلی جو ہے وہ دکانوں کے اندر بہت زیادہ رش دکھائی دیا تھا, جس پر کاروائی کی گئی. اور اس کے بعد مارکیٹ کے جو متعدد کافی دکانیں تھیں جن کو سیل کر دیا گیا تھا. اس کے بعد اے سی سٹی نے ان کے اشرف بھٹی صاحب کے ساتھ جو ہے مذاکرات کیے, اور مذاکرات پہ یہ طے کیا گیا تھا کہ دکانوں کے اندر 5 سے زیادہ لوگوں کو داخل ہونے کی اجازت نہیں دی جائے گی, اور رش جو ہے وہ کم سے کم لگایا جائے گا, اور ساتھ بچوں کو اور بزرگوں. ذرا رکیے گا وہاب. اشرف بھٹی صاحب آپ یہ وہاب صاحب کی باتیں سن رہے ہیں؟ میں بالکل سن رہا ہوں. ذرا آپ رسپونڈ کرنا چاہیں گے, بہت زیادہ فرق ہے آپ کے اور وہاب کے موقف میں. ان سے یہ پوچھئے گا کہ کون سی انارکلی کی بات کر رہے ہیں. جی جی. ایک تو ہے بائبل سوسائٹی والا علاقہ جو مال روڈ سے جی ہاں بالکل, یا ادھر کی کر رہے ہیں یا مین بازار انارکلی کا. ہاں وہاں بتائیے گا, آپ بائبل سوسائٹی کے سامنے والی مال روڈ کے ساتھ والی انارکلی کی بات کر رہے ہیں یا مین انارکلی بازار کی بات کریں وہاں؟ میں ویسے بالکل مین انارکلی کی بات کروں جہاں پر آج اے سی سٹی نے کاروائی کیا. جی اشرف بھٹی صاحب, جی اشرف بھٹی صاحب فوٹیج موجود ہے, ہمارے کورسپونڈنٹ موجود ہیں. انتظامیہ کہہ رہی ہے کہ ایس او پیز کی خلاف ورزی ہو رہی ہے, آپ کہہ رہے ہیں نہیں ہو رہی ہے. نہیں دیکھیے, جب میں نے آپ سے کیا تھا کہ کچھ دیر 5-10 منٹ کے لیے دکانیں بند ہوئی تھی, انہوں نے کہا بند کر دو, لوگوں نے بند کر دی. میں اس وقت دوسری جگہ موجود تھا, میں آیا اور اس وقت میں نے کھولے اب دکان, میں بات کرتا ہوں. اسی سٹی صاحب میرے پاس آ کے بیٹھ گئے میرے آفس میں, اور وہاں پھر ہم نے یہ بات کی اور پھر دکانیں کھلی رہی ہیں, سارا بازار کھلا رہا. نہیں میں نے یہ نہیں پوچھا کہ کتنی دیر مارکیٹ بند رہی, میں نے یہ پوچھا کہ ایس او پیز کی خلاف ورزی کی جا رہی تھی. عبد الوہاب صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا یہ جو کہنا ہے کہ 90% دکاندار ایس او پیز پر عمل درآمد کر رہے تھے, وہاب صاحب آپ کی بات سے اتفاق نہیں کرتے بھٹی صاحب؟ دیکھیے یہ وہاب صاحب نہیں کرے, لیکن دوسرے جتنے بھی چینل ہیں وہ کرتے ہیں. کہ دیکھیے میں نے دکھایا انہیں, آج 2-3 چینل والے تھے, سٹی 2 والے پیچھے دوسرے بھی آئے ہوئے تھے, اور یہ ادوائی والے بھی. میں کہ دیکھو ٹھیک ہے عبد الوہاب, آپ اتفاق نہیں کرتے, دوسرے چینل کے رپورٹرز, دوسرے چینل کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ اتفاق کرتے ہیں. آپ کی کوئی دشمنی ہے بھٹی صاحب سے یا انارکلی بازار سے وہاب؟ ہم نے تو اویس صبح ایس او پیز پر جو ہے وہ باقاعدہ ایک ایزبیک بھی کیا, جس میں ہم نے دکھایا کہ جو بڑی دکانیں ہیں وہاں پر ایس او پیز کے اوپر جو عمل درآمد ہو رہا ہے. وہاب آپ کو پورا یقین ہے کہ آپ انارکلی بازار میں ہی کھڑے تھے؟ ہو سکتا ہے کہ آپ خواب دیکھ رہے ہوں.
अवैस वहां पर मैंने एजलेव किया, उसके अलावा हमारा एजलेव ऑन एयर भी हुआ, हमने अपने नाज़रीन को भी दिखाया कि वहां पर एसओपीज की खिलाफ वर्जी हो रही थी। उसके बाद जब मुज़ाकरात किए गए तो मुज़ाकरात में के बाद जब दुकानों को दोबारा खोलने की इजाजत मिली, उसके इजाजत मिलने के बाद भी अच्छा, ये कहा गया वहाब ये बड़ा इंटरेस्टिंग एक बात है यहाँ पर। अब इस बात का ताल्लुक अनारकली बाजार से नहीं है, मैं एज अ फील्ड जर्नलिस्ट आपकी ओपिनियन मांगना चाहता हूं। मैं चाहूंगा कि अशरफ भट्टी साहब भी इस बात पर कमेंट करें कि जो डिमांड्स गवर्नमेंट ताजरों के साथ करती है कि आप लोग मास्क पहने, आप लोग ग्लव्स पहने, आप लोग सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल करें, आप लोग कम से कम 3 से 6 फीट का फासला रखें, इन तमाम उसूलों की धज्जियां खुद सरकारी अफसरान के दफातर में उड़ाई जाती हैं जब उनके अपने इजलास होते हैं, जब सूबाई काबीना का इजलास होता है। आपको लगता है वहां आपके ये डबल स्टैंडर्ड्स हैं? जी अवैस, बिल्कुल, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, इजलास करवाए जाते हैं, तब भी खिलाफ वर्जी जो हुकूमत के नुमाइंदे हैं वो तो करते हैं, लेकिन शहरियों की भी अपनी एक जिम्मेदारी है कि उन्होंने कोरोना से बचाव के लिए हिफाजती इकदाम करने हैं, एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद करना जरूरी है, क्योंकि जो मार्केट के अंदर मुख्तलिफ किस्म के लोग जो है वो आते हैं। यानी आप इत्तफाक करते हैं कि डबल स्टैंडर्ड्स जो हैं वो प्रैक्टिस होते हैं? बिल्कुल होता अच्छा अशरफ भट्टी साहब, अब मैं अगला सवाल आपसे अनारकली बाजार के मुतल्लिक नहीं कर रहा, आपने बहुत हद तक अपने मौक़िफ़ को अवाम तक पहुंचाया भी है। मैं यही सवाल आपसे करना चाहता हूं कि जिन एसओपीज पर अमल दरामद करवाने का मुतालबा आपसे किया जाता है, सरकारी हुकाम खुद उन एसओपीज को फॉलो नहीं करते। जी भट्टी साहब। देखिए, मेरा काम है अपने दुकानदारों से उन एसओपीज पे अमल करवाना। अब सरकार से तो मैं नहीं करवा सकता। नहीं, मैं आपकी जाती राय जानना चाह रहा हूं बतौर पाकिस्तानी शहरी। क्या आपको दुख नहीं होता कि आपसे कानून पर अमल दरामद करने का मुतालबा किया जाता है और जो लोग ये मुतालबा करते हैं वो खुद उस कानून पर अमल दरामद नहीं करते? भट्टी साहब, बिल्कुल करना चाहिए। देखो जी, मैंने तहरीके पाकिस्तान में हिस्सा लिया हुआ 10 साल की उम्र में, और मुझे इस मुल्क से इतना प्यार है कि जिसका हिसाब भी नहीं है। मैंने डबल गुलामी देखी हुई है, अंग्रेज की भी और हिंदू की भी, और मुझे आज तक वो वक्त नहीं भूलता। और जब भी कभी ऐसी आफत मेरे मुल्क पे आती है तो मुझे दिल चाहता है कि मैं अपना अरे वाह अशरफ भट्टी साहब, आप तो बहुत माशाल्लाह सीनियर भी हैं, उम्र रसीदा भी हैं, जहां दीदा भी हैं। क्या ये बात वाकई सच है कि जब तकसीम हुई थी तो 1947 में जो अनारकली बाजार लाहौर था, यहाँ पर जो कुएं थे वो लाशों से भर गए थे? नहीं, बिल्कुल कतई नहीं। कुछ ऑथर्स ने लिखा है ये किताबों में इस तरह। आज मैं भी पढ़ा हूँ, मैंने वो एक इंग्लिश में लिखा था उसमें प्रधान नावरीन ने दी लाहौर, और पर्टिकुलरली उसने अनारकली का जिक्र भी किया और दुकानों का नाम भी लिया हुआ है। ऐसा नहीं हुआ। मैं चूंकि यहाँ के रिहायशी था ना, मेरी रिहायश भी यहाँ पैसा उर्दू बाजार में थी, वहां में रहता था। अच्छा अशरफ भट्टी साहब, आपको लगता है कि आजकल हम जिस वबाई सूरत हाल का मुकाबला कर रहे हैं, ऐसे में ताजरों की जानिब से चीजों की कीमतों में बहुत ज्यादा इजाफा किया जा रहा है, जखीरा अंदोजी की जा रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए? जो भी करता है वो हम में से नहीं है, वो मुसलमान ही नहीं रहता जो इस तरह ज्यादती करे। देखिए, ये एक वक्त है, अब मुसलमान पे आया हुआ है, ये सब कौमों पे आया हुआ है, वो दूसरी कौमें तो कर रही है उस पे अमल, हम लोग ज्यादती करते हैं, हमें पता नहीं। चलें अशरफ भट्टी साहब, हम कोशिश करेंगे कि किसी दिन पाकिस्तान के इब्तदाई अय्याम के हवाले से आपके साथ कोई खुसूसी प्रोग्राम करें। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। आप एक दफा अनारकली तशरीफ लाइए मेरे पास, और मैं आपको अनारकली की हिस्ट्री बताऊंगा। जरूर जरूर, मुझे बहुत खुशी होगी, हमारी प्रोडक्शन टीम को भी बहुत खुशी होगी, हम आपके पास जरूर आएंगे। अशरफ भट्टी साहब, मुझे अब्दुल वहाब मुझे ये बताइएगा कि अब सिर्फ अनारकली बाजार ही को टारगेट करना था या सिर्फ और सिर्फ एक डरावा देना मकसूद था इंतजामिया की जानिब से, क्योंकि लाहौर की जो बाकी मार्केट्स है वहां पर भी एसओपीज की धज्जियां उड़ाई गई? अब्दुल वहाब जी बिल्कुल अवैस, शाला मार्केट की आज एसी सिटी ने कार्रवाई की है जिसमें 45 दुकानों को सील किया गया है, वहां पर भी खिलाफ वर्जी की जा रही है। उसके अलावा इस्लामपुरे बाजार को जो है वो आज सील कर दिया गया, वहां पर भी खिलाफ वर्जी की गई। दूसरी एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि एसी सिटी ने जो बात की कि बच्चों और बुजुर्ग शहरियों को मार्केट और दुकानों के अंदर दाखिल होने की इजाजत ना दी जाए, लेकिन अगर देखा जाए तो अशरफ भट्टी साहब भी माशाल्लाह हमारी काफी उम्र के जो हमारे शहरी हैं, तो ये भी एक दुकानदार है जिसके दुकान के अंदर एक बुजुर्ग शहरी को भी दाखिल होने की इजाजत। जी हाँ, वो खुद अपनी दुकान में दाखिल नहीं हो सकते उन असूलों के मुताबिक।
بالکل. اور دوسری بات, جب مذاکرات ان کے کامیاب ہوئے اس کے بعد جب دکانوں کو دوبارہ کھول تو دیا گیا, لیکن دوبارہ سے وہی جو عوام کا ہجوم تھا ویسے ہی دیکھنے میں ہے جیسا کہ مذاکرات سے پہلے جب دکانیں بند کروائی گئی. اچھا وہاب یہ بتائیے گا کہ جب یہ سیل کرنا ہوتا ہے یا کوئی بھی جگہ چھاپا مارنا ہوتا ہے تو پہلے انتظامیہ ہمارے رپورٹرز کو آگاہ کرتی ہے کہ کیمرے لے کر آ جاؤ پھر ہم کارروائی کریں گے؟ نہیں, ویسے انتظامیہ جو ہے وہ خود کارروائی کرتی ہے, اور ہمیں جو ہے وہ مارکیٹ کے جو ہمارے سورس ہوتے ہیں ان کی طرف سے اطلاع دی جاتی ہے کہ مارکیٹوں کو بند کروایا جا رہا ہے. جب ہم وہاں پر پہنچے تو ہمیں اصل حقائق کا پتہ چلتا ہے کہ مارکیٹ کو بند کیوں کروایا جا رہا ہے. پہلے کہا جا رہا تھا کہ انارکلی بازار کو آج ضلع انتظامیہ زبردستی بند کروا رہی ہے اور یہ ناجائز کروایا جا رہا ہے. جب پہنچے اور جب اپنی آنکھوں سے دیکھا تو وہاں پر دکاندار ایس او پیز کی خلاف ورزی کرتے تو انتظامیہ کی جانب سے وہاں پر کوئی ڈس انفیکشن سپرے نہیں کیا گیا وہاں؟ نہیں, انتظامیہ کی جانب سے جو ہے وہ وہاں پر ایسا کوئی ڈس انفیکشن جو ہے وہ سپرے نہیں کیا گیا. ایک شہری ہونے کی ذمہ داری جو ہے وہ اس کا مظاہرہ کرنے کے لیے تاجر برادری جو ہے اس کو بھی چاہیے کہ کوئی کام کرے, کیونکہ حکومت کی جانب سے تو ہدایات جاری کر دی گئی. مختلف مارکیٹوں میں پہلے جو ہے وہ کورونا وائرس آیا تب سپرے بھی کروائے گئے مختلف مارکیٹوں کے اندر. بہت بہت شکریہ عبدالوہاب. ناظرین اس وقت صورتحال یہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ملک میں لاک ڈاؤن ہو تو لاک ڈاؤن ہے, اگر آپ چاہتے ہیں کہ لاک ڈاؤن نہ ہو تو نہیں ہے. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ دکانیں آپ کو کھلی نظر آئیں تو آپ کو کھلی بھی نظر آئیں گی, بند نظر آئیں تو آپ کو بند بھی نظر آئیں گی. کورونا کے حوالے سے پاکستانی شہریوں کے لیے تمام تر سہولیات حکومت پاکستان نے آپ کے لیے دستیاب کی. مجھے یہاں پر ایک بریک لینی ہے, اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کس طرح سے آج انارکلی بازار لاہور کو سیل کیا گیا. اشرف بھٹی صاحب کا یہ کہنا تھا, جو کہ مرکزی صدر ہے انجمن تاجران انارکلی بازار کے, کہ صرف 15-20 منٹ کے لیے دکانوں کو سیل کیا گیا. وہاں پر جو دکاندار ہے ایس او پیز پر عمل درآمد کر رہے ہیں اور یہ عوام ہے جو ایس او پیز پر عمل درآمد نہیں کر رہے. اس وقت ناصر سلمان صاحب میرے ساتھ موجود ہیں, ترجمان ہیں پنجاب حکومت کے. ناصر صاحب ہمیشہ کی طرح بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. سب سے پہلے تو اس بات کی مبارکباد کہ آپ کی انتظامیہ حرکت میں آئی, لیکن عوام کا کیا کریں جو سوشل ڈسٹینسنگ پر عمل نہیں کر رہے؟ دکاندار بیچارہ کس حد تک انہیں مجبور کر سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اویس بہت شکریہ, آپ نے مجھے یہاں پر آج دعوت دی. میں اس حوالے سے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کو پتہ ہے کہ جس انداز میں ہم نے لاک ڈاؤن کے حوالے سے حکومتی جو معاملات تھے اس کو گزشتہ 1.5 ماہ سے زائدہ کے عرصے کے لیے چلایا, اس میں ہمارا سب سے پہلے پیش نظر یہ تھا کہ سب سے پہلے عوام کی حفاظت کی جائے اس وبائی مرض سے. آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کے لوگوں کی ٹریننگ کے حوالے سے ہم بہت مرتبہ بات کر چکے ہیں کہ ہم نے جہاں پر پہلی حکومتوں پہ تنقید کرنے کے حوالے سے سیاسی رنگ دیا کرتے تھے لوگ, اس میں اصل میں لوگوں کو بتانا یہ مطلوب تھا کہ اصل میں اتنی بڑی آبادی کو اگر ہم نے ٹرین نہ کیا, ہم نے وسائل کی بہتر تقسیم نہ کی تو اس کے بڑے گمبھیر قسم کے حالات پیدا ہو سکتے ہیں. آپ اسی طرح کے منظر لاہور کی بلکہ پنجاب کی مارکیٹ میں دیکھ رہے ہیں. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کو پتا ہے کہ 1.5 ماہ تک لوگوں کے کاروبار کو جب بند کرتے ہیں آپ, اس کے بعد بڑے مسائل پیدا ہوتے ہیں. اینی ہاؤ ہم نے میاں اسلم اقبال صاحب کی سربراہی میں پنجاب میں تاجروں کی تمام تنظیموں کے ساتھ مذاکرات کیے تھے. لاہور چیمبر آف کامرس کے جو صدر تھے, یہ آپ کی ساری باتیں ناصر صاحب بالکل ٹھیک ہیں. میں صرف یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ جب حکومت نے واشگاف الفاظ میں یہ اعلان کیا تھا کہ اگر تاجر ایس او پیز پر عمل درآمد نہیں کریں گے تو ان کی دکانیں بند کر دی جائیں گی, پورے لاہور کی ہر مارکیٹ میں ایس او پیز کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں, کہیں پر سوشل ڈسٹینسنگ نہیں ہے, کہیں پہ ماسک نہیں ہے, نہ ان کی دکانیں بند کی جا رہی ہیں, نہ حکومت اپنا وعدہ پورا کر رہی ہے, نہ تاجر اپنا وعدہ پورا کرے. ناصر صاحب اچھا میں آپ کو بتاؤں اس سلسلے کے اندر فگر وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ آج پورے لاہور میں ہم نے 215 کے قریب دکانوں کو سیل کیا ہے. اچھا اس کے بعد ہم نے جو انارکلی کے اندر ایک آپریشن کیا, اس کے علاوہ اچرا میں کیا, ہمارے وزیر انڈسٹریز جو ہے وہ لبرٹی کے ناصر صاحب ان کا نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ وہی نکلا کہ مارکیٹس میں رش اسی طرح برقرار ہے. راجہ بشارت صاحب نے سختی سے وارننگ کی ہے کہ پیر سے ہم بہت بڑے لیول کا آپریشن کر رہے ہیں, تمام مارکیٹ سے ان کے ساتھ دوبارہ رابطہ بھی کیا ہے کہ اگر صورتحال کو بدلا نہ گیا تو حکومت پھر سختی کرنے پہ مجبور ہوگی. حکومت نے ایک طرف سے کرونا سے بچنا ہے,
دوسری طرف لوگوں کی جو معاشی حالت ہے اس کے پیش نظر یہ جو ریلیکسیشن 4 دن کام کرنے کے حوالے سے. اچھا ناصر صاحب میرے ساتھ ہی رہیے گا. ناصر صاحب آپ کی بات میں ایڈ آن کریں گے. ابوذر شاہ صاحب میرے ساتھ موجود ہے ٹیلی فون لائن پر, تاجر رہنما ہے. ابوذر شاہ صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. ناصر صاحب کی بھی باتیں سن رہے ہیں آپ, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ لوگوں نے منڈے سے لاک ڈاؤن پر اور تمام تر ایس او پیز پر سختی سے عمل درآمد نہ کیا تو گورنمنٹ آپ کی تمام مارکیٹس کو مکمل طور پر سیل کر دے گی, پھر اچھے رہیں گے آپ؟ بات بالکل مناسب ہے. جو 50 دن کے بعد لاک ڈاؤن کھلا تھا اس کے لیے کھولنے سے پہلے ٹائمنگ ایک تو رمضان تھا اور دوسرا ٹائمنگ صبح 8 بجے سے لے کے یا 6 بجے سے لے کے 5 بجے تک کی ٹائم بالکل سوٹیبل ہی نہیں تھی. اصل بات یہ تھی کہ اس کا ٹائم ہونا چاہیے تھا آفٹر افطار اور کم از کم اس کو 12 گھنٹے سے 16 گھنٹے کے درمیان کھولنا چاہیے تاکہ جو کسٹمرز ہیں وہ ڈیوائیڈ ہو جائیں, ڈیوائیڈ ہو جائے. اور دوسرا ہول سیل کی مارکیٹوں کو ان کو ڈے ٹائم پہ کھولنا چاہیے تھا اور ریٹیل مارکیٹوں میں ان کو رات پہ. اچھا ابوذر صاحب ذرا رکیے گا یہاں پر, میں دوبارہ آپ کے پاس آتا ہوں. یہ بڑی اچھی بات ہے, میں چاہتا ہوں کہ یہ اہم نقطہ مس نہ ہو. ناصر صاحب یہ ایک بڑی اچھی تجویز ہے کہ اگر مارکیٹس کا, دکانوں کا دورانیہ بڑھا دیا جائے, اگر لوگوں کو پتا ہو کہ 5 بجے کے بعد بھی دکانیں کھلی رہیں گی, افطاری کے بعد بھی دکانیں کھلی ہوں گی, تو رش آٹومیٹکلی ڈیوائیڈ ہونا شروع ہو جائے گا, سوشل ڈسٹینسنگ آٹومیٹکلی کریٹ ہونا شروع ہو جائے گی. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اگر ہمارے ملک کے معاشی حالات اتنے اچھے ہوتے تو پوری دنیا کے اندر یہ ٹرینڈ ہے کہ وہاں پر لاک ڈاؤن میں اس طرح کی نرمی نہیں کی گئی. یہ جتنا بھی آپ کے سامنے اس وقت معاملہ ہوا ہے اس میں ہم نے تاجروں کی تمام تنظیموں کے ساتھ مشاورت کی ہے. یہ مشاورت حکومت نے اپنی انسٹرکشن ان کے اوپر مسلط نہیں کی بلکہ ان کے تمام لوگوں کے ساتھ ہم نے مشاورت کی اور اس مشاورت میں طے پایا کہ ہم اگر آپ مارکیٹیں 4 دن کے لیے کھولتے ہیں تو ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں. یہ ساری باتیں ناصر صاحب آپ کا ٹھیک ہیں, لیکن کسی نے 8 گھنٹے میں اگر 200 لوگوں نے آنا ہے اور انہی 200 لوگوں نے اگر 16 گھنٹے میں آنا ہے, آپ کو پاکستان کے اندر کرونا وائرس کے کیسز میں جو تیزی آئی ہے اس کو سمجھنا ہوگا. ہم اتنے زیادہ ٹائم کو ان حالات میں افورڈ نہیں کر سکتے. یہ ہم نے عوام کے وسیع تر مفاد سے فیصلہ کم ٹائم میں جب زیادہ رش ہوگا, ناصر صاحب کم ٹائم میں جب زیادہ رش ہوگا تو کورونا پھیلنے کا خطرہ زیادہ ہوگا. اگر زیادہ ٹائم میں کم رش ہوگا تو کورونا پھیلنے کا خطرہ کم ہوگا. ناصر صاحب دیکھیں آپ کو پتا ہے پرائم منسٹر نے کہا تھا کہ صبح اذانوں کے وقت سے دکانیں کھولی جا سکتی تھی. انہوں نے ایک مشورہ دیا تھا. سر پرائم منسٹر نے شاید کبھی پاکستان میں خریداری نہیں کی ہوگی, صبح 6 بجے کوئی جوتے نہیں خریدتا ہے جا کے. بتا چکا ہوں ویس کہ یہ ایک اسپیشل ایمرجنسی کی صورتحال ہے. اس میں آپ سب لوگوں کو اپنے رویے کو بالکل صحیح کہہ رہے ہیں ناصر صاحب, بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. میری بات سنیں ناصر صاحب, میری بات سنیں, میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں کہ کم وقت میں زیادہ لوگ آئیں گے, زیادہ انفیکشن ہوگا, زیادہ وقت میں زیادہ لوگ آئیں گے اور وہ ڈیوائیڈ ہوں گے تو کم انفیکشن ہوگا. کیا یہ بات سٹیٹسٹیکلی آپ کو اپیل نہیں کرتی ہے؟ بات تو بالکل دیکھیں قابل عمل بھی ہے. ہم نے اس حوالے سے ایک جامع مذاکرات کیے تھے. ہم نے اس حوالے سے جو مارکیٹ کی سیکیورٹی تھی ہمیں انشور کیا گیا تھا کہ حکومت کے علاوہ ہم اس معاملے میں خود توجہ دیں گے. یہ ٹھیک ہے, یہ اچھی بات ہے. ناصر صاحب میں آپ کی بات سمجھ گیا, ناصر رکیے گا کائنڈلی, آپ ذرا سنیے گا. ابوذر شاہ صاحب, ناصر سلمان صاحب نے ایک بڑا ویلڈ نقطہ اٹھایا ہے کہ یہ جو ٹائمنگز ہیں, یہ تمام تر جو ایس او پیز ہیں, یہ تاجر برادری کی مشاورت سے طے کیے تھے گورنمنٹ نے, آپ لوگوں پر زبردستی امپوز نہیں کیے. ابوذر صاحب دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک تو پرائم منسٹر صاحب کوئی حدیث تو ہے نہیں جو پرائم منسٹر کہہ دیا وہ حدیث ہو جائے گی. اللہ معاف کرے, پرائم منسٹر کو کیا پتا ہو کہ ریڈی والے کی زندگی کیسے گزر رہی ہے, اور پرائم منسٹر کو کیا پتا ہو پرائم منسٹر کے ارد گرد جتنے لوگ ہیں چور اکٹھے ہوئے ہیں, 4800 ارب روپے کی بجلی کے بل ایسو انہوں نے آئی پی سے زیادہ لے لیے. انہوں نے کیا ظلم نہیں کیا, یہ کیا پالیسی. چلے اس پر ہم پھر بات کریں گے نا. ابھی ابوذر صاحب تھوڑا سا اے پولیٹیکل ہو جائیں. ابوذر صاحب مجھے میری بات سنیں. ابوذر صاحب اس پر ہم بات کریں گے, ہم پورے شوز کریں گے, ناصر صاحب بھی آپ کو جواب دیں گے, لیکن ان کا یہ ناصر صاحب سن, سوری ابوذر صاحب سنیں, ناصر صاحب نے جو سوال اٹھایا ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تمام تر ایس او پیز اور یہ تمام تر ٹائمنگز آپ کے مشورے سے ہوئے ہیں. نہیں سر, بڑی مشکل سے منتیں کر کے اگر یہ نہ مانتے تو سول نافرمانی ہو جانی تھی. تو کسی نے گورنمنٹ کی نہیں ابوذر صاحب, یہ جو آپ لفظ سول نافرمانی استعمال کریں بڑا سنا سا لگتا ہے, اس میں بجلی کے بل جلانا تو شامل نہیں ہے نا.
نہیں، سول نافرمانی کا مطلب یہ ہوتا ہے کچھ بھی نہیں دینا. ہاں کچھ بھی نہیں دینا. جس طرح یہ رائٹ آف کرانے کے لیے آپ کو یاد ہے ابو ذر صاحب کے سنیے جی اس طرح گورنمنٹ اپنے قرضے معاف کرانے کے لیے آئی ایم ایف کی منتیں کر رہی ہے, اس طرح لوگوں نے کہنا تھا ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے. بھائی یہ جو ناصر صاحب انہیں بات کر لینے دیں, پھر آپ رسپانس دیجئے گا. ناصر صاحب صرف ایک منٹ. جی ابو ذر صاحب, جس طرح سر یہ 22 خاندانوں کو بھٹو نے کچل دیا تھا نا, اس طرح ان کو جو 22 وڈیرے ہیں, مسلم بینک والا ہے, لائٹ بینک والا ہے, ان سب کو کچلنا پڑے گا. انہوں نے آئی پیز میں نقصان پہنچائے, 4800 روپے کا ٹیکہ لگا دیا. اب دیکھیں بھوکا آدمی پہلے ہی 48, جو آدمی 50 دن دکان بند کر کے بیٹھے گا, اس کے پاس نہ 3% پہ روپیہ ملتا ہے اسے, نہ اس کو کوئی ادھار دیتا ہے. نہیں ابو ذر صاحب, آپ کی تکالیف کا اندازہ ہے, گورنمنٹ کو بھی اندازہ ہے, لیکن یہ بتائیے گا گورنمنٹ نے اپنے شوق سے تو آپ کی دکانیں بند نہیں کروائی نا. یہ ایک وبا ہے, یہ ایک جنگ ہے. گورنمنٹ نے دکانیں شوق سے بند نہیں کرائی, آئی نو, مگر سر اس کا طریقہ کار یہ ہے ہول سیل کی مارکیٹوں کو علیحدہ ٹائم پہ کھولا جائے, ریٹیل کو علیحدہ کھولا جائے. اگر آپ سب چیزوں کو اکٹھا ایک کے ٹائم کھول دیں گے تو کام خراب ہو جائے گا. چلے آپ مجھے بتائیں ابو ذر صاحب, آپ کی کیا تجویز ہے کہ ہول سیل مارکیٹ کو, ابو ذر صاحب اب ہول سیل مارکیٹ کو کب سے کب تک کھولا جائے اور ریٹیل مارکیٹ کو کب سے کب تک کھولا جائے؟ سر ہول سیل مارکیٹ کو صبح 10 سے لے کے 5 بجے تک کھولا جائے. ٹھیک ہے. اور ریٹیل مارکیٹ کو رات 6 بجے سے لے کے رات 12 بجے تک. یہ بڑی اچھی تجویز ہے. ناصر صاحب اس پر کیا رسپانس دیں گے آپ, کیونکہ جب آپ کنسرن لوگوں سے بات کہ جو ہمارے یہاں پر تاجروں کے کچھ گروپس ہیں, نعیم میر گروپ ہے, اس میں جو خالد پرویز صاحب کا گروپ ہے, اس میں جو بھٹی صاحب آپ سے پہلے مخاطب تھے ان کا ایک گروپ ہے. ہم نے پوری دیانتداری کے ساتھ ان سب لوگوں کے ساتھ ملاقات کی ہے اور ان کی مشاورت سے, کیونکہ یہ پاکستان کے شہری ہیں, یہ پاکستان کے وہ لوگ ہیں جن کا پاکستان میں اتنا ہی حق ہے جتنا کسی حکومت میں بیٹھے شخص کا حق ہے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس حوالے سے آپ کو بار بار میں پہلے بھی آگاہ کر چکا ہوں کہ ہم نے یہ تمام معاملات مشاورت سے کیے اور ہمیں یقین دہانی کرائی. نہیں, اور اس مشاورت کے بعد مشاورت کا دروازہ بند تو نہیں ہو گیا نا ناصر صاحب؟ اگر کوئی نیا اچھا مشورہ آ رہا ہے تو سن لیں, تو ڈیفینیٹلی اس پہ بات ہو سکتی ہے. دیکھیں ہماری حکومت ایک جمہوری روایات کی حامل حکومت ہے, ہم بات چیت کرنے کے لیے ہمہ وقت تیار ہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ تاجر تنظیموں کے جو رہنما ہیں وہ مسلسل ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں اس سلسلے میں جس قدر. ٹھیک ہے ناصر صاحب ذرا رکیے گا, یہ بڑا پازیٹیو, ناصر صاحب یہ بڑا پازیٹیو اور حوصلہ افزا جواب ہے آپ کا. ابو ذر صاحب یہ جو ہول سیل اور ریٹیل مارکیٹ کو الگ الگ وقت پہ کھولنے کی یہ بڑی اچھی تجویز ہے, اس سے واقعی رش ڈیوائیڈ ہوگا. اس کے علاوہ کچھ تجاویز آپ ناصر صاحب سے عوام سے شیئر کرنا چاہیں گے؟ اور بھی بہت سارے جو پالیسی میکرز ہیں آپ کو سن رہے ہیں اس وقت. گو آن ابو ذر صاحب. دیکھیں سر میں ایک چھوٹی سی بات کروں, سبزی منڈی ہے, آپ کھولتے ہیں صبح, ٹھیک ہے, اپری منڈی ہے اس کو آپ کھولیں, سبزی منڈی کو کھولیں آپ صبح 6 بجے, کیونکہ اس فروٹ بکتا ہے, تازہ آنا ہوتا ہے, اس کو 12 بجے لاک اپ کر دیں کہ 12 بجے کے بعد وہ نہیں وہاں پہ کوئی ہوگا. ٹھیک ہے. 10 بجے صبح اپری منڈی کھولیں, 4 بجے بند کر دیں, سب کو پتا ہے کہ 10 سے 4 کے درمیان ہم نے لینا ہے. ٹھیک ہے. اس کی ریٹیل مارکیٹ کا ایک علیحدہ اسکول آف تھاٹ ہے ان کے لوگوں کا. دیکھیں آپ ڈومیسٹک فلائٹ اور انٹرنیشنل فلائٹ کا کیا طریقہ کار ہے, چھوٹی سی سمپل سی بات ہے. انٹرنیشنل فلائٹ لینی ہے تو آپ کو 120 منٹ پہلے جانا پڑتا ہے, اور لوکل فلائٹ لینی ہے تو 60 منٹ پہلے جانا پڑتا ہے. جب لوگوں کو پتا ہوگا کہ ہم نے اپنے آپ کو سسٹم میں رکھ کے. نہیں, آپ کی ان تجاویز کو سنا ناصر صاحب نے, لیکن انہوں نے یہ رسپانس کیا کہ تاجروں کو صرف آپ ریپریزنٹ نہیں کرتے, نعیم میر صاحب بھی ریپریزنٹ کرتے ہیں, خالد پرویز صاحب بھی ریپریزنٹ کرتے ہیں, اشرف بھٹی صاحب. سنیں نا, میں مانتا ہوں مگر جب آپ لوگوں میں آپس میں اتفاق نہیں ہوتا. اور سر جس وقت تجویز دینے کی بات ہوتی ہے اس وقت ٹائم 1 منٹ کا ٹائم ہوتا ہے, 1 منٹ کی تجویز کیا دیا جائے. یہ بات نہیں ہے ہم لوگ, لیکن یہ اچھی تجاویز ہیں. ناصر صاحب آپ نے یہ تجاویز سنی؟ نہیں دیکھیں, میں اس معاملے میں آپ کو بتاؤں کہ یہ اتنا آسان نہیں ہے جو ابو ذر صاحب نے فرمایا ہے. جو کارپوریٹ سیکٹر ہے پاکستان کا اس میں بہت پیسہ ہے. جیسے آپ نے جہاز کی مثال دی کہ وہاں پر ڈومیسٹک کے لیے وہاں پر ایئرپورٹ میں آپ کو کسی محسوس ٹائم میں پہنچنا پڑتا ہے. آپ کو میں بتاتا ہوں جو ہمارے انارکلی بازار ہے وہاں پر ہول سیلر بھی بیٹھے ہیں اور ریٹیلر بھی بیٹھے ہیں.
جو ہمارا رنگ محل کی مارکیٹ ہے وہاں ہول سیلر بھی بیٹھے ہیں اور ریٹیلر بھی بیٹھے ہیں. جو ہماری لبرٹی مارکیٹ ہے وہاں پر ہول سیلر بھی بیٹھے ہیں, وہاں پر ریٹیلر بھی بیٹھے ہیں. جو ہال روڈ کی مارکیٹ ہے وہاں پر ریٹیلر بھی بیٹھے ہیں, وہاں پر ہول سیلر بھی بیٹھے ہیں. یہی تو ہم کہتے ہیں کہ پاکستان کی پچھلی حکومتوں نے لوگوں کو دکھاوے کی ایسی عادت ڈالی کہ نہ تو کسی مارکیٹ کے ابوذر صاحب یہ بھی اہم نقطہ ہے. ناصر صاحب اس کا جواب لے لیں. ناصر صاحب رکیے گا, ابوذر صاحب یہ بڑا اہم نقطہ ہے کہ کچھ مارکیٹس ایسی ہیں جو ہول سیل اور ریٹیل دونوں ہیں, ان کا کیا کریں گے ابوذر صاحب؟ سر میں آپ کی بات کا جواب دیتا ہوں. جی لیکن سر 20 سال پہلے یہ ہوا تھا کہ تمام منڈیاں شفٹ کر دی جائیں گی, ٹھیک ہے. جہاں پہ حمزہ صاحب نے جگہ خرید لی وہ جگہ تو آباد ہو گئی, جیسے کانے کی منڈی انہوں نے بنائی اور یہ انہوں نے کوٹ لکھپت کی سبزی منڈی خالی کرا لی. جہاں ان کا انٹرسٹ ہوتا ہے وہ کام گورنمنٹ فوراً کرتی ہے, اور جہاں پہ انٹرسٹ نہیں ہے وہاں گورنمنٹ کوئی ادھر سے ادھر نہیں ہوتی. میری گزارش یہ ہے کہ یہ کورونا میں میری بھتیجی لندن میں ڈاکٹر ہے, کورونا آئی سی کیو وارڈ میں کام کرتی ہے. میری سسٹر ان لا نیو یارک میں کورونا وارڈ میں پروفیسر ہے. وہ کہہ رہی ہے کہ یہ اتنی بڑی تکلیف ہے کہ انسان 36 گھنٹے کے اندر بندہ سروائیول نہیں کر سکتا. خدا کے لیے اس قوم کا سمجھائیں, یہ میرا نہیں پوری قوم کا مسئلہ ہے. یہ کبھی بھٹو مر گیا, کبھی شریف زندہ ہو گیا. بہت بہت شکریہ ابوذر شاہ صاحب, بہت بہت شکریہ ناصر سلمان صاحب, انہوں نے بہت تفصیل سے گورنمنٹ کا موقف دیا. ناظرین مجھے یہاں پر ایک بریک لینی ہے, اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کرونا وائرس کے معاشی اثرات کے حوالے سے, کچھ طبی اثرات پر بات کر لیتے ہیں. میرے سے ٹیلی فون لائن پر ڈاکٹر طاہر راشد صاحب موجود ہے. ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. آج ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے ایک بڑی الارمنگ ایک خبر جو ہے وہ شیئر کی ہے. انہوں نے اس امکان کو ظاہر کیا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ان قریب اس کی ویکسین تیار نہ ہو, اور کبھی بھی اس کی ویکسین تیار نہ ہو کورونا کی, اور ہیومن ریس کو کورونا کے ساتھ رہنا پڑے گا HIV کی طرح. کس طرح کمنٹ کریں گے آپ اس پر؟ جی وعلیکم السلام, شکریہ. پہلی بات تو یہ ہے کہ کرونا وائرس ایک بڑی فیملی ہے, ٹھیک ہے. اس کا ایک یہ نیا وائرس ایمرج ہوا ہے جس کے بارے میں ابھی ہمیں کچھ معلوم نہیں ہے. جیسا کہ اگر ہم ہیپیٹائٹس C کے وائرس کے بارے میں اگر سوچیں تو وہ تو کب سے ہمیں پتا ہے, لیکن ابھی تک اس کی کوئی ویکسین نہیں بن سکی. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ وائرس اپنا جینوم, اپنا جینیٹک مٹیریل چینج کرتا رہتا ہے. اگر ہم وائرس کی ویکسین آج بناتے ہیں تو اگلے دن وہ چینج ہو جاتا ہے. اسی طرح کیونکہ یہ وائرس کورونا فیملی سے ہی ہے, یہ سارس فیملی والا وائرس ہے جس نے 2003 میں انفیکشن کی تھی اور یہ چینج ہو کے آیا ہے. تو اگر ہم آج اس کی ویکسین بنا بھی لیتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ 6 ماہ کے بعد وہ ویکسین کارآمد نہ ہو. تو پھر پوری دنیا میں سائنٹسٹ کیوں ویکسین پر کام کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ وہ اس لیے کر رہے ہیں کہ اگر یہ اپنی جینوم چینج نہ کرے اور اگر اس میں ہم فوری طور پہ بنانے میں تیار ہو جائیں, کیونکہ رہنا تو ہے جب تک اس کی ویکسین نہیں ہے, جب تک اس کا علاج نہیں اتھینٹیکیٹڈ, اس وائرس نے ہمارے ساتھ رہنا ہے. اب یہ سال رہتا ہے, 2 سال رہتا ہے, 3 سال رہتا ہے, ہمیں نہیں پتا ابھی. تو اگر 6 مہینے بعد بن کے ویکسین کوئی افیکٹو ہو بھی جائے اور سال بعد یہ اپنا جینوم چینج کر لے, اپنا مٹیریل چینج کر لے, تو ہو سکتا ہے کہ ہم تب نہیں ویکسین. اچھا ڈاکٹر صاحب, جہاں پر وبا ہوتی ہے, لوگوں کے خطرات زیادہ ہوتے ہیں, وہاں پر طرح طرح کے ٹوٹکے سرکولیٹ کرنے لگتے ہیں, دعوے ہوتے ہیں عجیب و غریب قسم کے, آپ یہ کام کریں, یہ چیز کھا لیں تو آپ کو شرطیہ کورونا نہیں ہوگا. اس کے اوپر کسی قسم کی کوئی تردید ہی نہیں آتی کسی پروفیشنل ڈاکٹر باڈی کی جانب سے؟ کیوں؟ ہاں, تردید اس لیے نہیں آتی کہ وہ باتیں جو مشورہ دے رہا ہوتا ہے نہ تو وہ خود ڈاکٹر ہوتا ہے, جی ہاں, ٹھیک ہے, وہ کسی اتھینٹیکیٹڈ کوئی کسی پارٹی کی طرف سے نہیں ہے, کسی آرگنائزیشن کی طرف نہیں ہے. تو لوگ تو خود سے بھی کئی ٹوٹکے بنا کے بھیج دیتے ہیں نا یوٹیوب پہ. لیکن ڈاکٹر صاحب مسئلہ یہ نہیں ہے کہ لوگ ٹوٹکے استعمال کرتے ہیں, مسئلہ یہ ہے کہ لوگ ان ٹوٹکوں کے نتیجے میں ٹھیک بھی ہو جاتے ہیں. جی ٹھیک تو اللہ تعالیٰ نے کرنا ہے. 80% جو کرونا وائرس کے پیشنٹ ہوتے ہیں ان میں تو سمٹم نہیں آتی, وہ خود ہی ٹھیک ہو گئے نا. اب اس کے اوپر اگر سے میں کہوں تو اولیو آئل ناک میں لگا لو ساروں کو, تو 80 لوگوں نے تو 100 میں سے ٹھیک ہو جانا ہے, انہوں نے خود ہی ٹھیک ہو جانا. تو اولیو آئل کوئی یہ رول تو نہیں بن گیا کہ اولیو آئل نے ٹھیک کیا, جی ہاں, ٹھیک ہو گیا نا. ٹوٹ کے اپنی جگہ پہ اگر کوئی ہارملیس ٹوٹ کے ہیں, مثلا گرم پانی سے غرارے کرنا, یہ تو اتھینٹیکیٹڈ ہے نا, آپ کی صفائی کرتے ہیں. اولیو آئل لوبریکیٹ کر دے گا ناک کو ذرا,
نقصان تو نہیں کرے گا. بالکل ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ ڈاکٹر طاہر راشد. کاش میرے پاس زیادہ وقت ہوتا. جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ 80% پیشنٹس جو ہیں کورونا کے وہ بغیر سمپٹمز کے ٹھیک ہو جاتے ہیں. اسی لیے اگر آپ ہر جمعرات کو سرخ گلاس میں پانی بھی پئیں تو اسے کم از کم ٹوٹکا نہیں کہا جا سکتا. پروگرام دیکھنے کے لیے شکریہ.